بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق اس کے فضل و کرم سے ابھی ہم لوگ مکہ میں ہیں۔ اس مناسبت سے چونکہ مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، خاص کر جو حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں، ان کی بیشتر نمازیں حرم مکی میں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے جو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں، جو عمرے کی غرض سے عمرہ سے فارغ ہو کر حج سے فارغ ہو کر مدینہ جاتے ہیں، تو ان کی بھی اکثر نمازیں مسجد نبوی میں ہوتی ہیں۔ اس مناسبت سے ان دو عظیم مسجدوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، اور سبھی مسلمان اللہ کے توفیق اس کے فضل و کرم سے نماز جنازہ میں بھی شریک رہتے ہیں۔ ایسے میں یہاں نماز جنازہ جس طرز پر پڑھائی جاتی ہے، خصوصیت کے ساتھ سلام کی اگر بات کرتے ہیں، تسلیم کی، تو ایک سلام پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہی ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، چاہے وہ احناف کی مسجدیں ہوں، اہل حدیث کی مسجدیں ہوں، اس میں جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں امام دو سلام سے نماز پڑھاتے ہیں۔ اس مناسبت سے میں مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ایک مختصر ہی صحیح سبھی باتیں اس میں آ جائیں، ایسی کوئی بات میں پیش کروں تاکہ ہماری اس میں بہترین رہنمائی ہو سکے۔ اس سلسلے میں جو اصل مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ میں یعنی افضل کیا ہے، درست کیا ہے، کہ ایک سلام پر نماز ادا کرنا ہے یا تسلیمتین دو سلام کے ذریعے سے، یا دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں اتنی وسعت ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سلسلے میں پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تسلیم تو ہے ہی، یعنی سلام پھیرنا، سلام کرنا، سلام کے ذریعے سے نماز کو مکمل کرنا، اس لیے کہ یہ جو نماز جنازہ ہے جس کو صلاۃ الجنازہ جو کہتے ہیں عربی زبان میں، صلاۃ ہے، وہ بھی صلاۃ ہے۔ اس صلاۃ میں اور جو عام نمازیں ہوتی ہیں، فرض نماز، نفل نماز، کوئی بھی نفل نماز، اس میں اور صلاۃ الجنازہ میں کچھ فرق ہے، لیکن وہ بھی صلاۃ ہے، اس کو بھی الصلاۃ ہی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان دو نمازوں میں جو مشترکہ چیزیں ہیں یا جو فرق کرنے والی چیزیں ہیں، اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بنیادی بات بتائی ہیں۔ صحیح بخاری کی جو کتاب الجنائز ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب سنت الصلاۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ یعنی جنازے پر نماز پڑھنا، اس میں جو سنت طریقہ ہے یا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، نماز کی جو کیفیت ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، تکبیر سے لے کر تسلیم تک اس میں کیا کچھ ہے، اس پر آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی بات تو یہ بتائی اس باب کے ذریعے سے کہ یہ جو جنازے پر پڑھی جانے والی جو نماز ہے وہ بھی ایک نماز ہے، یعنی الصلاۃ ہے وہ بھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا جو قرض لے چکے تھے، ان کا ابھی قرض ادا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر جو ہے نماز جنازہ پڑھ لو، تو صلو کہا یعنی نماز پڑھو۔ اور اسی طرح سے جب نجاشی رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہوئی، تبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے لیے بھی الصلاۃ کا لفظ آتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سماہا صلاۃً، عام نمازیں بھی الصلاۃ ہیں، نماز جنازہ بھی الصلاۃ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ لیس فیہا رکوع ولا سجود، لیکن اس نماز میں، اس الصلاۃ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ عام نمازوں میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، لیکن اس نماز میں لیس فیہا رکوع ولا سجود، اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ولا یتکلم فیہا، جیسے عام پنج وقتہ فرض نمازوں میں، دیگر نوافل میں کلام نہیں کر سکتے نا ایک دوسرے سے، ویسے اس نماز میں بھی کلام نہیں کریں گے۔ طواف کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا چند دن قبل جو ہم نے درس دیا تھا کہ آپ نے کہا کہ مثل الصلاۃ کہا، یہ بھی نماز ہی ہے کہا، لیکن کہا کہ فرق یہ ہے کہ الا ان تتکلموا فیہ، سوائے اس کے کہ طواف میں آپ کلام کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔
تو نماز جنازہ میں کیا ہے کہ لا یتکلم فیہا، اس میں کلام بھی نہیں کر سکتے، اور کہا کہ وفیہا تکبیر و تسلیم، اور نماز جنازہ میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، لیکن تکبیر ہے اور تسلیم ہے، اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز کا آغاز ہوگا اور تسلیم کے ذریعے سے نماز کا اختتام ہوگا۔ یہ تو بنیادی بات ہے۔ سلام نماز جنازہ کا ایک رکن ہے، سلام اس میں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سلام تو بہرحال ہے اس میں۔ اس لیے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاستذکار، اس میں آپ نے کیونکہ وہ چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، بہت بڑے عالم دین، ان کی زبان سے، ان کی قلم سے اتنی بڑی بات نکلنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ لا خلاف علمتہ بین العلماء والصحابۃ والتابعین ومن بعدهم من الفقہاء فی السلام علی الجنازہ۔ آپ نے کہا کہ میری معلومات کے حد تک، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں جو اتنا بڑا دعویٰ جو آپ نے کہا، اتنی بڑی بات جو آپ نے کہی ہے، کہ دنیا بھر کی جتنے بھی علماء ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر دیگر ان کے بعد کے جتنے فقہاء ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہ مسئلہ مختلف ہی ہے ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں سلام ہے۔ سلام تو ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، رکوع اور سجود نہیں ہے، لیکن سلام ہے، اس میں سلام کے ذریعے سے نماز کا اختتام ہوگا۔ لیکن کہا کہ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا یعنی فی واحدۃ اَوْ اثْنَتَانِ، اختلاف اس میں ہے کہ سلام ایک جانب پھیریں گے یا دو سلام ہوں گے، اس میں اختلاف ہے، سلام ہے اس میں اختلاف نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو کتاب فتح الباری، اس باب کی شرح کرتے ہوئے جو صحیح بخاری کا جو میں نے حوالہ دیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ التسلیم منہا بالاتفاق، یعنی یسلم منہا بالاتفاق، نماز جنازہ میں سلام ہے، یہ تو متفق علیہ بات ہے۔ وَأُنِ اخْتَلَفَ فِيهَا یعنی وَأُنِ اخْتَلَفَ فِي التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ، اختلاف کس میں ہوا ہے اہل علم کا؟ تکبیرات کتنے ہیں، سلام ایک کی دو، اس میں اختلاف ہے، لیکن یسلم منہا بالاتفاق کہا کہ متفق بات ہے کہ اس میں سلام تو ہے۔ کئی دلائل ہیں اس کے، نماز جنازہ میں سلام تو ہے، کئی دلائل ہیں۔ ایک دلیل میں آپ کو سناتا ہوں، مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عام نماز کے بارے میں، نماز جنازہ نہیں، عام نماز کے بارے میں کہا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی کیا ہے؟ آغاز یعنی طہارت سے ہوگا، اور کہا کہ وتحریمها التکبیر، اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو پھر وہ تکبیر تحریمہ ہے، سب چیزیں اس کے لیے حرام، کھانا پینا بات چیز سب، وتحلیلها التسلیم، اور پھر اس کو حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ مطلب اس حرمت والی چیز سے جب آدمی باہر نکلتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ اور وہ ہے التسلیم، سلام کے ذریعے سے۔ تو سلام نماز کا رکن ہے۔ اب میں آپ کو اصل مسئلہ بتاؤں گا کہ ایک سلام کی دو سلام۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ایک سلام ہونا چاہیے، یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے، یعنی کثیر تعداد میں اہل علم کا یہی موقف ہے، علماء مالکیہ، علماء حنابلہ، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو ہے اس سلسلے میں دو موقف ملتے ہیں، دو قول۔ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں کہا کہ القول القدیم، امام شافعی رحمہ اللہ کا جو پہلا موقف تھا وہ یہ ہے کہ جو ہے ایک سلام، اور اسی طرح سے عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو علماء کے کسی بھی مسئلے میں اختلاف اور اتفاق کا گہرا علم تھا ان کو، امام محمد ابو بکر محمد بن ابراہیم، جو علمی دنیا میں ابن المنذر سے جانے جاتے ہیں، امام ابن المنذر رحمہ اللہ، نیسابور کے 319 ہجری سے وفات، ان کی کتاب ہے میرے پاس الحمدللہ، کافی ضخیم کتاب، یعنی اس کتاب کا نام ہے الاوسط فی السنن والاختلاف والاجماع، الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف، کافی ضخیم کتاب، ہر مسئلے سے متعلق صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، فقہاء کا اختلاف، کس میں اختلاف ہے، کس میں اتفاق ہے، کس کا کیا موقف ہے، سب جمع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت بہت بڑا کام کیا انہوں نے، الاوسط فی السنن والاختلاف والاجماع والاختلاف۔ اس میں آپ نے یعنی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لایا اور کہا کہ جو ایک تسلیم والی بات ہے، کہا کئی ایک اصحاب علم کا موقف بتایا آپ نے، سعید بن جبیر کا، محمد بن سیرین کا، حسن بصری کا، امام وکی کا، امام احمد بن حنبل کا، اسحاق بن راہویہ کا، اور بھی کچھ اصحاب علم کا آپ نے نام لیا ہے، یعنی عیسیٰ بن یونس کا رحمہ اللہ اجمعین، اہل علم کی ایک بڑی تعداد آپ نے نقل کر دی وہاں پر، کہا کہ ان سب کا یہی موقف ہے کہ ایک سلام،
اس سلسلے میں مزید بھی گفتگو کی آپ نے، میں آگے بتاؤں گا۔ اسی طرح سے یعنی شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں، ان سب اصحاب علم کا یہی موقف ہے کہ ایک سلام۔ ان سب اصحاب علم کی دلیل کیا ہے؟ ان سب اصحاب علم کی دلیل یہ ہے کہ ایک اثر ملتا ہے عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے جسے امام بیہقی رحمہ اللہ اپنے سنن الکبریٰ میں لائے ہیں، اور اسی طرح سے اس سے پہلے کی بہت پہلے کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس میں بھی روایت ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کی السنن نہیں، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یعنی متعدد مسائل میں امام احمد کا کیا موقف ہے اسے جمع کیا ہے، مسائل الامام احمد بن حنبل، یعنی امام ابو داود کی سے جو مروی اقوال ہیں وہ بھی ایک رسالہ شاملہ موجود ہے، اس میں جو ہے یہ روایت موجود ہے عبداللہ بن عباس کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب نماز جنازہ پڑھتے کہ انہو کان یسلم تسلیمتا خفیفتا علی الجنازہ، انہو کان یسلم تسلیمتا خفیفتا، یہ نماز جنازہ جب پڑھاتے تو ہلکا پھلکا ایک ہی سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خفیفتا اسی کی طرف اشارہ کہ ایک ہی سلام، دو سلام نہیں، ایک سلام پھیرتے۔ بات صرف عبداللہ بن عباس کی نہیں، اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے آپ کی جو کتاب ہے نا زاد المعاد مشہور ہے سیرت کی کتاب، لیکن وہ صرف سیرت کی کتاب نہیں ہے، پورے احکام مسائل کی کتاب ہے وہ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کی جو کیفیت تھی وہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے نا، تو اس کو تفصیل سے بیان کیے، تو آخر میں نماز جنازہ بھی بیان کی۔ کہا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے احمد بن القاسم۔ امام احمد بن القاسم رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا اتعرف عن احد من الصحابہ، سوال دیکھیں، اتعرف عن احد من الصحابہ انہ کان یسلم تسلیمتین، یعنی کیا کسی صحابی سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں انہوں نے دو سلام پھیرے ہوں؟ ایک صحابی سے بھی آپ کو کوئی روایت ملی ہے؟ کہا کہ لا، ایک صحابی سے بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں دو سلام پھیرے ہوں۔ اتنی بڑی بات کہی امام احمد رحمہ اللہ رحمہ اللہ نے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَلَكِنْ عَنْ سِتَّةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً عَنْ يَمِينِهِ، تسلیمةً واحدةً خفیفةً عن یمینہ، لیکن 6 صحابہ کا انہوں نے نام لیا کہ جنہوں نے دائیں طرف ایک سلام پھیرتے تھے، دائیں طرف مڑ کر کے ایک سلام پھیرتے اور ایک ہی سلام پر اکتفا کرتے تھے۔ 6 صحابہ کا نام لیا اس میں، عبداللہ بن عمر کا، عبداللہ بن عباس کا، ابو ہریرہ کا، واصلہ بن الاسقع کا، اور اسی طرح سے عبداللہ بن ابی اوفا کا، زید بن ثابت کا رضی اللہ عنہ اجمعین، 6 صحابہ کا نام لیا۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے مزید 4 نام امام ابو بکر البیہقی کے حوالے سے نقل کیا، اور میں سنن الکبریٰ میں دیکھا کہ مزید 4 نام، 4 روایت ہمیں ملتے ہیں، مزید 4 نام، علی بن ابی طالب، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کہا کہ 10 صحابہ سے روایت ملتی ہے کہ جنہوں نے ایک ہی سلام پر اکتفا کرتے تھے، ایک ہی سلام پر۔ اسی لیے ابھی میں کچھ دیر پہلے کہا تھا نا امام ابن المنذر رحمہ اللہ، امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی تسلیمۃ احب الیہ، ایک سلام پھیرنا یہی مجھے محبوب، یہی مجھے پسند ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے اسی کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک سلام ثابت ہے، اور کیونکہ وہ نماز جنازہ میں نبی کے ساتھ شریک تھے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی مخالفت میں کسی اور صحابی کا کوئی قول بھی نہیں ملتا ہے، یہ سب سے دلچسپ بات۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی المغنی میں یہی کہا کہ اس کو اجماع قرار دیا، اجماع، کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ کیوں اجماع ہے؟ کہا کہ یعنی صحابہ کے جو نام ہمیں ملتے ہیں ان کے مقابل کسی اور صحابی کا ہمیں مقابل میں نام نہیں ملتا ہے، کہا کہ اس اعتبار سے یہ اجماع ہے۔ شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، یہ ایک موقف رہا۔ ایک دوسرا موقف جو بالکل اختصار سے بیان کروں گا، دوسرا موقف یہ ہے کہ جسے علماء احناف ہیں، علماء شافعیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی 2 سلام، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک روایت ملتی ہے جسے امام ابو القاسم طبرانی اپنی المعجم الکبیر میں، امام بیہقی اپنے سنن الکبریٰ میں ایک روایت لائے ہیں عبداللہ بن مسعود سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خلال یفعلہن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ ایسی اوصاف ہیں، ایسی نیکیاں ہیں، کان یفعلہن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے انجام دیتے تھے، ترکہن الناس، لیکن لوگ اسے چھوڑ دیے ہیں۔ اب کچھ ایسے افعال کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن وترکہن الناس، اور لوگوں نے ان نیکیوں کو چھوڑ دیے ہیں۔ احداہن تسلیم الامام
اس میں سے ایک یہ ہے کہ امام کا تسلیم الامامی علی الجنازتی کا تسلیم ہی علی الصلاح، کا تسلیم ہی فی الصلاح. جس طرح سے فرض نمازوں میں ایک شخص سلام پھیرتا ہے جو ہے، اس طرح سے سلام نماز جنازہ میں نہیں پھیرتے ہیں آج. بات واضح ہوئی؟ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احداہن، اس میں سے ایک یہ ہے تسلیم الامامی علی الجنازہ، امام کا نماز جنازے پر ایسا سلام پھیرنا کہ تسلیم ہی فی الصلاح، جیسے نماز میں وہ سلام پھیرتے ہیں وہ چھوڑ دیا ہے. لیکن اس میں احتمالات ہیں. احتمالات کا کیا مطلب؟ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کی قول کا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ مقصود ہو کہ نماز جنازہ، عام نمازوں میں جو ہے یعنی سلام ہوتا ہی ہے، لوگوں نے نماز جنازہ میں سرے سے سلام چھوڑ دیا ہے، یہ مقصود ہو عبداللہ بن مسعود کو. یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ فرض نمازوں میں یا کسی بھی نماز میں تکبیرات اور تسلیم وغیرہ جہرن ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام کا. لیکن نماز جنازہ میں کوئی جہرن چھوڑ دیا ہو، وہاں پر آپ نے توجہ دلانی آپ کو مقصود رہی ہو. لیکن یہ بھی ایک مقصود ہو سکتا ہے کہ نماز جنازہ میں جو ہے سلام دو طرف پھیرنا چاہیے، جیسے فرض نمازوں میں دو طرف پھیرتا ہے امام. یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مقصود ہو سکتا ہے، تیسرا والا جو معاملہ ہے. اس لیے کہ وہ جو ایک تسلیم والی بات ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے مروی نہیں ہے. بہت ممکن ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ خود نماز جنازہ میں وہ دو طرف سلام پھیرتے تھے، جیسے کہ آپ نے آثار جمع کیا احکام الجنائز میں، تو یہی مقصود عبداللہ بن مسعود کو کہ دو طرف سلام پھیرنا چاہیے. اسی مناسبت سے امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی موقف بیان کیا ہے ابو بکر المنذری رحمہ اللہ نے کہ دو سلام بھی جائز ہیں، دو سلام بھی جائز ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ دو سلام بھی جائز ہیں. البتہ شیخ ابن عثیمین نے یہ کہا رحمہ اللہ کہ اگر امام دو سلام پھیرتے ہیں تو اتباع میں اقتداء میں دو سلام پھیر لینا چاہیے، لیکن یوں ہی دو سلام پھیرنا یہ شرعاً جائز ہے. بہرحال اس میں وسعت ہے، ایک سلام اور دو سلام. یہ اور بات ہے کہ افضل واللہ اعلم ایک تسلیم ہے، ایک سلام ہے، لیکن دو سلام بھی اگر کوئی پھیرنا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے. اس پہ کسی طرح کی خاص نکیر نہیں ہونی چاہیے. واللہ اعلم. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر باب میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اقرب الی السنہ کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.